اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ میں ان قریب شمل فار قائم کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میری یہ بات ذہن میں رکھنا، جو طریقہ جو نسخہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا۔ جہاں تک بیان کروں گا جو کچھ کہوں گا وہ وہی کچھ ہی ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اسے بولنا نہیں۔ میں عام حکیموں کی طرح، عام لوگوں کی طرح صرف باتیں نہیں کروں گا۔ میری بات اگر سچ نہ ہو تو میں کبھی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دوسرے، وہ میرے تجربے کی ہوگی، جبھی تو میں اتنے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جیسا وہ ہوگا، جیسا میں کہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ کل میرا خیال ہے کل 19 یا 20 تاریخ ہے، ستمبر کی 19 تاریخ ہے شاید۔ کل کے روز جو ویڈیو ہوگی وہ شمل فار کے متعلق ہوگی۔ میں اس کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اور شمل فار کو قائم النار کرنے کا نسخہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی بھائی کے پاس شمل فار قائم کی کمی ہو تو اس سے وہ پوری ہو جائے گی اور اپنا مقصد حاصل کر دو۔ کل انشاءاللہ تعالی شمل فار قائم کا نسخہ آپ کے سامنے ہوگا بشرط زندگی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک صاحب ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کا نام اویس اقبال ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان میں رہا، اسلام کا مطالعہ کیا اور آج کل وہ اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ اب خدا کو نہیں مانتے۔ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ بتائیے کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہو اور وہ چیز اللہ کے سوا کوئی اور بیان نہ کر سکتا ہو۔ وہ شخص جس کا نام اویس اقبال ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت مجھے بتائیے جو اللہ کے سوا کوئی اور بیان نہ کر سکتا ہو۔ اسے خدا کا معجزہ کہیے، خدا کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخص کے بارے میں کہا ہے کہ جو قرآن شریف کو گزرے زمانے کی کہانیاں کہتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ فرما دیا۔ یہ تو شخص آج پیدا ہوا ہے نا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بات بتائیے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ کر سکتا ہو۔ دیکھیے میں وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور دیکھیے کہ جو یہ بات کرتا ہے کیا وہی بعین ہی وہی بات قرآن شریف میں بیان نہیں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں وہ قادر اللہ، ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اسے نئے سرے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی پہلے سے جانتا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ مبارکہ ہے مطففین، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔
اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 پہلے فرما دیا کہ وہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں جو قرآن شریف میں بیان کی ہوئی ہیں۔ میں نے اس شخص اویس اقبال سے یہی بات سنی، وہ کہتا ہے سلام تو آپ نے فلاں سے لیا، فلاں چیز فلاں جگہ سے لی، وحکات فلاں سے لی، سورۃ مسجد اقصیٰ فلاں سے لیا، ایسا جو جتنی باتیں وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن تم نے آپ بنایا ہے، آپ گڑھا ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں جسے کہ کوئی منزل کتاب کہا جا سکے۔ اب اس آیت کا ترجمہ، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری نشانیاں ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، کہ یہ اولوں کی پہلے والوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل، نہیں بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے، ما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہوا ہے۔ یہ بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا آج سے 1400 سال پہلے، کہ وہ شخص جو کہے گا کہ یہ تو پہلے کی کہانیاں ہیں، یہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں۔ یا یہ شخص انکار کرے کہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اگر یہ شخص کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہی بات فرما دی، وہ شخص کہے گا کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن ایک اصولی کتاب ہے، یہ اصول بیان کرتی ہے، شخصیتوں کی تاریخ نہیں لکھتی، شخصیتوں کے قوائف نہیں لکھتے۔ اگر تو یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ جو تم نے وہاں سے لے لی ہیں، تو یہ بات اسی پر صادق آتی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات بھی یہ سن لے، جسے جب دیکھا جائے گا، جب حساب کتاب کا عمل ہوگا، اس وقت اگر یہ شخص توبہ نہیں کرے گا، اگر اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوگا اور درگاہ الہی میں سربسود نہیں ہوگا تو یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میری اس بات کو بد دعا نہیں لینا، یہ بد دعا نہیں ہے۔ جس طرح سے میں نے اس کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو شخص یہ بات کہے گا کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اس کے دلوں پر اس کے عملوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، یہ بات اس شخص پر صادق آتی ہے، تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی اس کا صادق آئے گا جو میں نے آپ کے سامنے بات کر دی۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں، جو وہ کہے وہ کہہ سکتا ہے، اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایسے انداز میں پیش کی جاتی ہیں جیسے کہ یہی حقیقت ہے۔ اسی شخص نے یہ بھی کہا کہ آپ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مسجد اقصیٰ کا وجود ہی نہیں تھا۔ دیکھیے کیسا دھوکہ ہے، دھوکہ کون سا ہے؟ نام کا دھوکہ، وہی چیز جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، داؤد علیہ السلام نے شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اقصی کا ذکر کیا ہے، اقصی کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، وہ دور کی مسجد، وہ ہیکل سلیمانی جا وہ مسجد ہی تھا، اسی کا نام مسجد اقصی ہے، باقی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے دھوکے دینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذمہ بھی کچھ کام آتا ہے کہ ہم تحقیق کریں اور اس بات کو سمجھیں اور اس کو بیان کریں، تاکہ وہ ہمارے بھائی جو تحقیق نہیں کر سکتے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، جب میں نے اس شخص کی بات سنی تو مجھے بہت رنج ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی لاپرواہ بے پرواہ ذات ہے، ایسا کہنے کے باوجود، اللہ کو نہ ماننے کے باوجود اللہ انہیں سب کچھ دے رہا ہے، انہیں رزق دے رہا ہے، انہیں زندگی دے رہا ہے، ان کو عیش کرا رہا ہے، اور وہ خدا ہی کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ اس بے نیاز کی شان ہے، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا، چاہے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم لوگوں کو فرق پڑتا ہے نا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کی تحقیق کریں، پرکھیں اور صحیح بات لوگوں کے سامنے لائیں، تاکہ کوئی آدمی بھی دھوکہ نہ کھا سکے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میرے کچھ دکھ کی باتیں تھیں، جب مجھے دکھ پہنچا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے حملوں سے اپنے دین کی حفاظت کر سکیں اور سچ لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ آخر میں پھر آج یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ برائے مہربانی میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کر دیا کیجئے۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا، میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہاں میں بھول گیا بات، کل والی ویڈیو جو شاید کل 19 تاریخ ہے، میں سب میں لفظ کو قائم النار کرنے کی ترکیب اس میں بیان کروں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ کہیں یہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ پر عمل کرنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔